آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول کی قیمتوں میں یہ کمی معمولی سی کمی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت پیٹرول کے ساتھ دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی کم کرے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت پیٹرول کے ساتھ دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی کم کرے۔ اور سندھ حکومت نے عدالتوں میں چلنے والے کیسز میں سرکار کی جانب سے معاونت کرنے میں لاپرواہی برتنے والے 9 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد محکمہ قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے عدالتوں میں چلنے والے کیسز میں سرکار کی جانب سے معاونت کرنے میں لاپرواہی برتنے والے 9 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد محکمہ قانون نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، سندھ حکومت نے عدالتوں میں چلنے والے کیسز میں سرکار کی جانب سے معاونت کرنے میں لاپرواہی برتنے والے 9 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد محکمہ قانون نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سندھ سرکار کی جانب سے 9 افسران کی ملازمت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے، سندھ حکومت نے عدالتوں میں چلنے والے کیسز میں سرکار کی جانب سے معاونت کرنے میں لاپرواہی برتنے والے 9 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد محکمہ قانون نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ 9 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز ہیں جن کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ معاونت میں لاپرواہی برتنے والے 9 ایڈیشنل ایڈوکیٹ ہیں جن کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے عدالتوں میں چلنے والے کیسز میں سرکار کی جانب سے معاونت کرنے میں لاپرواہی برتنے والے 9 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، گیس بحران سے نبردآزماں شہریوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ستانے لگی ہے۔ کالا پل سے متصل کینٹ ریلوے کالونی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کو پریشان کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم۔ جی، اس وقت میں کینٹ اسٹیشن سے متصل کینٹ اسٹیشن کالونی میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی بجلی کے مسائل جو ہے وہ شہریوں کو بالخصوص صارفین کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں کے مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو یہ کینٹ ریلوے کالونی ہے، یہاں پر لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے کی جا رہی ہے؟ کیا اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور کتنی پریشانی ہے؟ یہ 1.5 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے، غیر قانونی ہے، پریشانی بہت ہے۔ رات کو بھی جاتی ہے، دوپہر کو بھی جاتی ہے، شام کو بھی جاتی ہے، صبح بھی جاتی ہے۔ 10:30 بجے پھر لائٹ چلی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آتی ہے 11:30 بجے، اس کے بعد شام کو 2 بجے جاتی ہے، پھر 3:30 بجے آتی ہے، اس کے بعد شام کو جاتی ہے 5:30 بجے۔ تو کیا الیکٹرک والوں سے گزارش ہے کہ لائٹ کا مسئلہ حل کریں۔ جی بالکل، یہ تھے علاقہ مکین جن کا مطالبہ ہے کہ الیکٹرک سے کہ جو اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے، کیونکہ گرمی بھی ہے اور گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص جو گھریلو امور ہیں وہ شدید متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت بھی جو ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو رات جاگ کر گزارنا پڑتی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، 7ویں مردم شماری مکمل، کراچی ڈویژن کی آبادی 1 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچ گئی۔ صوبہ سندھ کی آبادی 5 کروڑ 74 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مردم شماری کی مدت میں توسیع کا حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 7ویں مردم شماری مکمل کر لی گئی ہے اور کراچی ڈویژن کی آبادی 1 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ صوبہ سندھ کی آبادی 5 کروڑ 74 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق مردم شماری کی مدت میں توسیع کا حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے جو ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ عاجز، بتائیے گا، مردم شماری کی مدت میں توسیع کا کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟
جی اگر مردم شماری کی مدت میں اضافہ ہوتا تو آج تک ہو چکا ہوتا، چونکہ مردم شماری کی مدت جو تھی وہ 15 مئی یعنی کل رات 12 بجے تک تھی۔ آج ہماری یہاں پر ادارہ شماریات کے جو ڈائریکٹر ہیں صوبہ سندھ کے منور علی گھانگرو، ان سے جو بات ہوئی ہے تو ان کے بقول کہ کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا، لہٰذا 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا جو آپریشن تھا وہ اب باقاعدہ طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اس دوران یہ بتا دوں کہ یہ 2.5 مہینے مردم شماری کا عمل پورے پاکستان میں جاری رہا ہے، اور یہ 1 مارچ کو شروع ہوا تھا اور کل 15 مئی کو رات 12 بجے ختم ہو گیا ہے، اور وفاقی حکومت نے اس کی توسیع کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے، کم از کم آج تک کوئی ایسا حکم جاری نہیں ہوا۔ آج تک کی جو ڈیٹا ہے 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کی، جس کے مطابق کراچی کی آبادی جو ہے کل رات تک کراچی کی آبادی 1 کروڑ 90 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ 1 کروڑ 90 لاکھ کراچی کی آبادی ہو چکی ہے، جبکہ صوبہ سندھ کی جو آبادی ہے، صوبہ سندھ پورے صوبے کے جو 6 ڈویژنز ہیں ان کی جو آبادی ہوئی ہے وہ 5 کروڑ 74 لاکھ سے زائد ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا ہے ادارہ شماریات کا، اس آبادی کو اب سمیٹا جا رہا ہے، چونکہ پورے صوبے میں جو صوبائی ڈائریکٹوریٹ ہے اس کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ تمام ٹیبلیٹس، کمپیوٹر اور دیگر جو سامان مردم شماری کے عملے کے پاس تھا وہ تمام ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں جمع کرایا جائے، جہاں سے یہ ادارہ شماریات فیڈرل بیورو آف اسٹیٹکس کا عملہ وہ سامان وصول کرے گا۔ اور یہ کہا گیا ہے جو عملہ جس نے مردم شماری کی ذمہ داریاں ادا کی، ان کے جو اخراجات ہیں ان کی پہلی قسط ادا کی گئی تھی اور دوسری قسط ان کو جلد سے جلد ادا کی جائے گی۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو مسئلے مسائل تھے، ابھی تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ مردم شماری ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تحفظات جو ہیں وہ بھی تو ابھی منڈلا رہے ہیں۔ ابھی تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو مانتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا عاجز سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ مخالفت کر رہی تھیں کہ صحیح طرح سے نہیں گنا جا رہا۔ تو ابھی کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ کیا اس مردم شماری کو مانا جائے گا؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ جماعت اسلامی کراچی کا موقف آج آ چکا ہے اور انہوں نے اس مردم شماری جو ختم ہوا ہے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ 38,000 کثیر المنزلہ عمارتوں کی درست جو ہے گنتی نہیں ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ہم نے جو 15 مئی تک کا مطالبہ کیا تھا وفاقی حکومت سے وہ کوئی خیرات یا بھیک نہیں تھا اور یہ کوئی احسان نہیں تھا، لہٰذا وہ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ کراچی کی درست نہیں ہے۔ البتہ جماعت اسلامی نے اپنا ایک اجلاس بلایا ہے اور بتایا جا رہا ہے ان کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ باقاعدہ مشاورت کے بعد اپنی آئندہ جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ جماعت اسلامی آیا ان اعداد و شمار کو تسلیم کرتی ہے یا اس پہ دوبارہ کوئی احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ اس طرح دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی طرف سے ابھی تک باقاعدہ کوئی موقف نہیں آیا، لیکن ابھی تک باقاعدہ مردم شماری کے عمل کو ختم کرنے کا بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اعلان اسلام آباد میں وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے آج کیا جائے گا۔ آج کوئی پریس کانفرنس متوقع ہے جس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا جائے گا کہ مردم شماری کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس میں کوئی توسیع نہیں ہوئی ہے اور یہ عمل اب باقاعدہ ختم ہو چکا ہے۔ تو عاجز اگر احتجاج کی طرف جاتے ہیں امیر جماعت اسلامی، جیسے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو تحفظات ہیں، اگر احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو اب یہ فیصلہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے، چونکہ 5 بار آپ کو یاد ہوگا کہ 1 مارچ سے مردم شماری شروع ہوئی تھی اور 1 اپریل تک اس کی مدت تھی، پھر پہلے مرحلے میں 4 اپریل کر دی گئی تھی۔ اب 4 اپریل سے لے کے 15 مئی تک یعنی کل تک 5 بار اس کی مدت میں مختلف اوقات میں 15 دن کا، 10 دن کا، 1 ہفتے کا اضافہ کیا گیا، یعنی 5 بار اس کی مدت میں توسیع ہونے کے بعد بھی یہ اعداد و شمار آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 17% تک کراچی کی بیسیکلی تحفظات تو صرف کراچی ڈویژن کی جو گنتی پر تھا،
تو اس وقت 10% پہ تھا جب اس پہلی بار توسیع ہوا تھا، لیکن اب جو 2017 کی مردم شماری کے مقابلے میں کراچی کی مردم شماری میں 17% اضافہ ہو چکا ہے، اور 1,60,00,000 جو ہے 2017 میں کراچی کی آبادی تھی، جو اب 1,90,00,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ 30 لاکھ سے زائد افراد کا اس میں اضافہ ہو چکا ہے 2017 کی نسبت۔ اس طرح صوبہ سندھ کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے، سیم ٹائم صوبہ سندھ کی آبادی 5,74,00,000 تک پہنچ گئی ہے، 2017 کی نسبت اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح صوبہ سندھ کے تمام ڈویژنز کی جو آبادی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ پورے ملک کی آبادی میں ظاہر ہے 24 کروڑ سے ہمیں زائد تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ آخری جو ہے حکومت ہی کرے گی اگر احتجاج کی طرف جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ کہتے ہیں کہ امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ اب بھی جاری ہے۔ طالب علم کے ایڈمٹ کارڈ میں تصویر مختلف ہونے پر امتحان سے نہ روکنے کا خط طلبہ کو دشواری سے بچانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے، سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، آگاہ کیجیے گا اس معاملے پر۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ میرے ساتھ جو ہے چیئرمین میٹرک بورڈ سید اشرف علی شاہ صاحب اس وقت میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ سر، آپ خود تو بڑے متحرک دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یقیناً اتنا بڑا ایک ادارہ ہے تو آپ لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ امتحانی مراکز میں کیا اس وقت تازہ صورتحال چل رہی ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی رپورٹس میں کہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو جو ہے وہ بجلی نہ ہونے کا۔ بچے زیادہ گرمی ہونے کے جو ہے زیادہ سے زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے، اور سرکاری اسکولوں میں تو پنکھے نہیں ہیں تو وہ بھی سرکاری اسکولوں کا پرابلم ہے۔ بجلی کا مسئلہ تمام اسکولوں کا جو ہے مسئلہ ہے، جو بجلی نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بارہا ہم درخواست کر چکے ہیں، کہہ بھی چکے ہیں، اسکول کی لسٹ بھی پرووائڈ کر چکے ہیں، لیکن جو ابھی تک وہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہے وہ مسئلہ مختلف اسکولوں میں مختلف قسم کے جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس کو ہماری ویجیلنس ٹیمیں بھی ہیں، اور کہیں پہ جو ہے وہ کنٹرولر صاحب خود جاتے ہیں، کہیں پہ میں جاتا ہوں، اور ان کو جو ہے جہاں سے جو رپورٹ آتی ہے اس کو بیک وقت جو ہے وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الگ لفافے میں بند کر کے بھیج دیا جائے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ جناب سید اشرف علی شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بڑا بریفلی ایکسپلین کیا کہ یقیناً ہیومن ایرر جو ہے ہر جگہ آ جاتا ہے، اور کیونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایڈمٹ کارڈ جو ہیں ڈیجیٹلائز جو ہیں وہ شائع کیے گئے ہیں، جاری کیے گئے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اگر رہ گئی ہو یا نہ رہ گئی ہو تو اس کی مناسبت سے انہوں نے ایک یہ سہولت طالب کو فراہم کی کہ اگر کسی ایڈمٹ کارڈ میں کسی بچے کی تصویر جو ہے اس میں رد و بدل ہے، مختلف ہے، تو لیکن اس بچے کو جو ہے امتحان سے روکا نہ جائے، امتحانی مراکز میں اس کو پیپر کی اجازت دی جائے اور امتحان دیا جائے۔ جی، شہر قائد میں نیشنل کوچنگ سینٹر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ٹارٹن ٹریک جگہ جگہ سے اکھڑ گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے جاوید اقبال۔ میں سے نیشنل کوچنگ سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پر پورے شہر سے کھلاڑی آتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اور صرف کراچی سے نہیں بلکہ پورے سندھ میں یہ اکلوتا ٹارٹن ٹریک ہے جو حکومتی سطح پر لگایا گیا، لیکن اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور یہاں اب بتایا گیا کہ جو ممبرشپ کی فیس ہے وہ بھی 1000 روپے کر دی گئی ہے ماہانہ، اور سالانہ 5000 روپے اس کے علاوہ دینے پڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے سیکریٹری عبداللہ چانڈی، ہم ان سے جانیں گے۔ عبداللہ، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی پریشانی، کتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایتھلیٹکس کا یہاں پر آنا ایتھلیٹس کا، اور یہ اس سہولیات کو استعمال کرنا؟ السلام علیکم۔ بہت مشکل ہو گیا کیونکہ پہلے یہی پاکستان اسپورٹ بورڈ کا ٹریک تھا، اس کی تقریباً اس کو 10 سال ہو گئے، اس کی یعنی کہ ختم ہو گیا۔ اس کی یہ وارنٹی ہوتی ہے کہ ایک مد ہوتی ہے کہ اس لیول تک لگایا جائے، تو اس کے یہ پورا ختم ہو چکا ہے۔ کوچنگ سینٹر ہے، یہاں پر کوچنگ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر آپ آتے رہتے ہیں، یہاں وزٹ کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے یہاں پر واک زیادہ ہوتی ہے، پلیئرز نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ڈالمیوں سے بچہ آتا ہے، جو عیسیٰ نگری سے آئے گا، جو کورنگی سے، اورنگی سے، جو اپنا لیاری سے آئے گا، وہ بچہ، اس کو پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کرایہ کر کے آ جائے۔ پھر گیٹ پہ ایک نیشنل لیول کا پلیئرز کو اگر اس کو گارڈ وغیرہ روکے گا، اس کو ایک مرتبہ روکے گا، دوسری مرتبہ اس کو روکے گا، تیسری مرتبہ ڈسارڈ ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایتھلیٹک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کراچی نے ایتھلیٹک میں بہت بڑے نام دیے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل 22 سے شروع ہے، اور آج اگر بچوں کو روک دیں گے ان کی ٹریننگ کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ سنا آپ نے کہ عبداللہ چانڈی اور بڑے ناراض ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی غلط فیصلہ ہے کہ جو کھلاڑی ہیں متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے زیادہ تر کا، ان کے لیے بھاری فیس یہاں پر عائد کر دی گئی ممبرشپ کی، تو جس کی وجہ سے ان کو یہاں پر آنا بڑا مسئلہ ہو گیا، خاص کر وہ کھلاڑی جو لیاری سے، جو ڈالمیا سے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔
आगे बढ़ते हैं। डीएमसी करंगी के मॉडल जोन में सेंट्री वर्कर्स का तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज इस वक्त जारी है। क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीएमसी कोरंगी के मॉडल जोन में इस वक्त सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज जारी है। सैनिटरी वर्कर्स ने जो है यहाँ पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के बाहर डेरे डाल रखे हैं। इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहों का जो है वो इजरा किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 3 महीने से जो है वो इनको तनख्वाहें नहीं दी गई। शदीद नारेबाजी की जा रही है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ, और साथ ही ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है इनकी तनख्वाहें रिलीज़ की जाए। ये वो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि एमरजेंसी की सूरत हो या दीगर जो मामला हो उसके अंदर जो है वो सफाई मुहिम में भी अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन इनको जब इनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही होती तो इनका घर का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी होती है, मेडिकल के मामला होते हैं, और घर का जो राशन डलवाना होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ यहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स जो है वो अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि जो इनको पेंशन्स मिलती हैं उस पेंशन्स के ऊपर भी एहतजाज किया जा रहा है। एक भाई और भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि डिजीज़ कोटे के ऊपर यहाँ पर भर्ती हुए थे, लेकिन जब से भर्ती हुई है उसके बाद से लेकर आज तक जो है उनको तनख्वाह नहीं मिली। उनकी भी अपनी 6 महीने की तनख्वाहें जो है वो अभी तक यहाँ पर बल्दिया कोरंगी ने जो है वो रोकी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब 3 महीने से जो है वो इनको टाल मटोल कर रहे हैं, इनके मामला जो है वो दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर जो है यहाँ पर जो मौजूद हैं वो भी जो है इनके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई, कितने महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली, क्या मुतालबात है आपके? साहब बताएं। ये 9 अप्रैल को जो है वो OGT आई है। पहले तो इन क्रिश्चियन स्टाफ को जो है ना ईस्टर एडवांस सैलरी से महरूम रखा गया। अब जबकि सिंध गवर्नमेंट ने एडवांस सैलरी के लिए OGT 9 तारीख को भेज दी थी और आज 16 मई हो चुके हैं, आज तक इन्हें कुछ सैलरी नहीं मिली। पिछले 4, 5, 6 साल से जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको वाजबात की अदायगी नहीं हो रही। करप्शन जो है वो यहाँ अरूज पे पहुँच चुकी है, यहाँ मसाइल का अंबार लगा हुआ है, लेकिन किसी के भी सर पे जूं नहीं रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है करप्शन अरूज पर पहुँच चुकी है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सैनिटरी वर्कर्स ने अब धमकी भी दे दी है कि अगर इनको 24 घंटों के अंदर जो है वो तमाम वाजबात अदा ना किए गए तो तमाम जोन के अंदर, यहाँ के ज़िला कोरंगी के 4 जोन हैं उसमें ये ना सिर्फ काम छोड़ हड़ताल करेंगे बल्कि ज़िले के दफ्तरों के अंदर जो है वो कचरे के ढेर लगा देंगे। ज़िले के दफ्तरों के ढेर लगा देंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।